جی ناظرین، ویلکم بیک. اور آپ کو پتا ہے ہماری گفتگو کامران بخاری صاحب سے ہو رہی تھی. امریکہ بمقابلہ چین، امریکہ سپر پاور ہے، رہے گا نہیں رہے گا؟ ان تمام سوالات کے اوپر کامران بخاری صاحب نے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا. بڑا گراؤنڈیڈ اور ویلڈ آرگیومنٹس تھے. یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ اس کو نہیں پسند کریں گے، شاید بہت سے لوگ تائید بھی کریں گے، کیونکہ پاکستان میں عمومی طور کے اوپر ایک جسے کہنا چاہیے کنکلوژن ڈرا کر چکا ہے کہ جی چین جو ہے وہ اب ابھر کر امریکہ کو جلد شکست دے دے گا وغیرہ وغیرہ. ہو بھی سکتا ہے، لیکن ابھی اس کے آثار معروضی طور پر نہیں دکھائی دے رہے. اور اسی لیے ہم نے پچھلی اپنی جو پروگرام نشر ہوا تھا اس میں ہم نے یہ بات کہی کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، اور شاید اس کے آنے میں میرا یہ خیال تھا کہ بہت وقت ہے. کامران بخاری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا یہ مفروضہ ہی درست نہیں. لیکن بہرحال آج کی گفتگو ہم یہ کریں گے کہ جس تیزی سے دنیا میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اقوام متحدہ ہو، امریکہ کی خود انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسیز ہوں، اور اس کے علاوہ دیگر بڑی پاورز کے ساتھ اس کا رشتہ ہو، تو مڈل ایسٹ میں کیا ہوگا، جنوبی ایشیا میں کیا ہوگا، وسطی ایشیا میں کیا ہوگا؟ ان تین ریجنز کے بارے میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے کامران ہم سٹارٹ کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے اوپر، چونکہ ابھی وہاں پہ ایک جنگ جو ہے وہ سیز فائر ہے. ابھی تک ایم او یو نہیں سائن کیا، اور نہ ہوا ہے ابھی تک. اور پتہ نہیں وہ ہوگا کہ کب ہوگا، کہ نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، کب وائلیٹ ہو جائے گا، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. لیکن مڈل ایسٹ کا نقشہ جو ہے سیکیورٹی کا آرکیٹیکچر، وہ یقیناً بدلے گا کامران. یہ تو اب طے شدہ بات ہے. کس اینگل سے، کس ڈائریکشن میں بدلتا ہے، وہ ایک اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ آنے والے شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی بہت اہم سوال ہے. تو واپس چلے جاتے ہیں جو پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی تھی، وہاں سے اس کا سلسلہ جوڑتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ امریکہ نے ایک نیا نظام ترتیب دے رہا ہے دنیا کی مینج کرنے کے لیے. رائٹ. اس کو جو ہے، اس کا جو اگر کوئی ڈاکٹرن ہے تو اس کو اس انتظامیہ کی زبان میں کہتے ہیں برڈن شیئرنگ اینڈ برڈن شفٹنگ. کہ ہر خطے کے اندر جو آپ کے حلیف ممالک ہیں، الائیڈ اینڈ پارٹنر نیشنز ہیں، آپ ان کے سپرد جو ہے بہت ساری ذمہ داری ان کے حوالے کریں گے کہ بھائی آپ مل کے بیٹھیں اور اس خطے کو چلائیں. ہم جو ہیں جب ہماری ضرورت پڑے گی تو ہمیں کال کر لیجئے گا، لیکن ہم جو ہے اب سارا کام پوری دنیا کے لیے نہیں کر سکتے. اب آپ جو ہے سب لوگ خوشحال ہیں، اور اب یہ کوئی 1945 تو ہے نہیں ہے کہ بھئی جو ہے اب آپ کو ہماری ضرورت ہے تو آپ لیڈ لیجئے اور ہم جو ہے سیکنڈری رول میں آئیں گے. یعنی رولز ریورس ہو رہے ہیں. تو اب اس لاجک کو اگر آپ مشرق وسطیٰ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ یہاں کون ہے امریکہ کے حلیف اس خطے کے اندر؟ اس خطے کے اندر تین بڑے حلیف ہیں امریکہ کے: ترکی، اسرائیل اور سعودی عرب. تو یہ تین ممالک ہیں جن میں سے دو جو ہیں وہ مسلم میجورٹی ہیں، چونکہ یہ خطہ مسلم میجورٹی ہے. تو ان دو ملکوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے لیڈ لیجیے. اور ترکی کے اپنے بھی مفادات ہیں. ترکی بھی ایک ابھرتی ہوئی جو ہے ایک علاقائی قوت کہہ لیجیے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں اپنا انفلوئنس بڑھے. بلیک سی بیسن کے اندر بھی، مشرق وسطیٰ کے اندر بھی، ساؤتھ کاکسس، سینٹرل ایشیا کے اندر بھی، یہاں تک کہ جو ہے جو جنوبی ایشیا کا علاقہ ہے یہاں پہ بھی وہ اپنا اثر و رسوخ پھیلا رہے ہیں. اسی طرح ایسٹرن میڈیٹرینین بیسن ہے افریقہ کے اندر، ریڈ سی کے ارد گرد جو ہارن آف افریقہ ہے وہاں پہ ان کا بہت اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے. صومالیہ کے ساتھ وہاں ایک صومالیہ میں ان کا بہت بڑا جو ہے وہ فوجی اڈا بھی ہے. قطر کے اندر ان کا ایک فوجی اڈا ہے. تو ترکی تو ایک ملک ہو گیا. سعودی عرب کا ہمیں پتا ہے کہ سعودی عرب ایک G20 ملک ہے، دنیا کا جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ یوں کہیے کہ کروڈ پروڈیوسر ہے، سوئنگ پروڈیوسر ہے، کہ یعنی جو اگر کوئی کم و بیشی آ جائے تو سعودی عرب پہ آپ ریلائی کر سکتے ہیں کہ جی وہ ایکسٹرا پروڈکشن کر سکتے ہیں. تو لیکن وہ اسٹریٹجکلی اس نے ہمیشہ سے امریکہ پہ انحصار کیا ہے. گو کہ ترکی نے نیٹو کے ممبر ہونے کی وجہ سے اس نے پہلے سے ہی بہت ساری اس میں وہ برڈن شیئرنگ، برڈن شفٹنگ کا ایکسپیرینس ہے ان کو.
تو اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھیں ترکی بھی ایک ایلائے ہے, سعودی عرب جو ہے کیونکہ اسلامی دنیا کا وہ مرکز ہے, مطلب دونوں جو مکہ اور مدینہ وہیں پہ ہیں, پھر وہ ایک عرب ملک ہے اور یہ خطہ مشرق وسطیٰ ایک عرب میجورٹی علاقہ ہے, تو ناگزیر ہے سعودی عرب کا یہ کردار ادا کرنا. اب سعودی عرب نے یہ کردار ادا نہیں کیا. سعودی عرب نے جو حال ہی میں جو انٹرونشن کی تھی یمن میں, اس کا سب کو پتا ہے کہ کیا حشر ہوا وہاں پہ, ٹھیک ہے. وہ ابھی اس لیول آف ایوولوشن پہ, ارتقا کے اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ جہاں وہ اپنا پاور پروجیکشن کر سکیں, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں یہ کہ امریکہ یہ جب امریکہ یہ ان سے کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ آگے بڑھیے, تو سعودیوں نے کیا کیا کہ پاکستان سے جا کے اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ سائن کر لیا کہ جی ہم اکیلے تو یہ نہیں کر سکتے, ہمیں تو مدد کی ضرورت ہے, ہمارے ایلائز ہیں پاکستان میں, ان کے ساتھ ہمارے گہرے تعلقات ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. ٹھیک, امریکہ نے کہا the more the merrier, ٹھیک ہے, بالکل, کیونکہ ان کو کیا چاہیے کہ وہ خود سے نکلنا چاہ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل بھی ہے اس خطے کے اندر, اور یہ اسرائیل جو ہے اکتوبر 7 2023 کا جو حماس کا حملہ ہے اس کے بعد کا اسرائیل ہے, جس نے غزہ کے اندر اتنی خوفناک جنگ کی, پھر اس نے حزب اللہ کو تہس نہس کیا, اور اب ایران کے اوپر بھی جنگ کر چکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماحول بہت زیادہ آلودہ ہے. اس کے اندر اسرائیل کا جو ایشو ہے وہ بڑا ہی سینسیٹیو ہے ان ممالک کے لیے, ترکی کے لیے بھی, سعودی عرب کے لیے بھی, اور مجموعی طور پہ عرب دنیا, مسلمان دنیا کے لیے. تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھیں وہ باتیں ساری اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن آپ کو اسرائیل کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا کیونکہ وہ بھی ایک طاقت ہے اس خطے کی. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ترتیب دیا ہے, اس کا وہ ہے لیبل ابراہیم اکارڈ کا. ابراہیم اکارڈ کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس نارملائزیشن ہو جائے, یہ ہو جائے, دوستی ہو جائے, اور یہ نہ کوئی دوستی ہے نہ کوئی نارملائزیشن ہے. امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ پیورلی ایک ریجنل آرکیٹیکچر کا ایک فریم ورک ہے کہ بھائی آپ نے رہنا ہے. ابھی آپ دیکھیں بورڈ آف پیس کو دیکھ لیں جو غزہ کے لیے بنا ہے. بورڈ آف پیس میں جو ہے پاکستان بھی شامل ہے, آذربائیجان بھی شامل ہے, آرمینیا بھی ہے, قازقستان, ازبیکستان, انڈونیزیا وغیرہ وغیرہ سارے ملک شامل ہیں اس میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تمام ملک بورڈ آف پیس میں بھی شامل ہوں, غزہ کے اوپر جو ہے وہ کام بھی کریں, اور فلسطینیوں کے لیے جو ہے نا بہتر حالات کریٹ کرنے میں جو ہے نا کوآرڈینیٹ کریں, لیکن اسرائیل سے کوئی بات نہ کریں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا جی, بالکل, of course not. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سینسٹیوٹیز کو سائڈ پہ رکھ دیں. تو امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو ہے ہم جو ہے ریٹرینچ کریں گے, آپ لوگ سنبھالیے. اور بالخصوص سعودی عرب کو کہا ہے کہ دیکھیں فلسطینی ریاست نہ تو ہم نے کبھی قائم کی اور نہ ہی ہم کب قائم کریں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چاہے لوگ جو بھی ان کے بارے میں کہیں, وہ صاف گو آدمی ہے. وہ جو ہے جو بات جو لوگ جو ہے وہ پولائٹ کمپنی میں نہیں کہتے وہ بھی کہہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ زیادہ ہی صاف گو ہیں. وہ ٹھیک ہے, زیادہ ہیں کم ہیں وہ جو بھی ہے, لیکن انہوں نے سعودی عرب کو کہا بھائی دیکھیں مجھ سے پہلے بہت صدور آئے, ٹھیک ہے, وہ جمی کارٹر تک چلے جائیں آپ پیچھے, ٹھیک ہے, نکسن تک چلے جائیں, تو سب لوگ یہی کہتے تھے کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے. ہاں, پھر جب وہ پی ایل او اور اسرائیل کے درمیان صدر کلنٹن نے جو ہے وہ معاہدہ کروا دیا رائٹ, وائٹ ہاؤس کے لانز میں, تو اس کے بعد سے تو پھر 2 اسٹیٹ سولوشن تو جیسے ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم بنا کے چھوڑیں گے آپ کے لیے, تو لیکن کوئی نہیں بنا سکا. تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ I'm going to be honest with you, we can't do it. We have no interest in doing this. ٹھیک ہے, یہ آپ کا معاملہ ہے, آپ عرب دنیا کے سب سے لیڈر ہیں, آپ لوگ سعودی عرب کو کہہ رہے ہیں آپ برائے کرم اس کام کا بیڑا اٹھائیے, ہم جو ہوگا ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ جس کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں لے آئیں. یہ دیکھیں یہ بورڈ آف پیس ہم نے بنا دیا, ٹھیک ہے, تو اسرائیل کو بھی ہم آمادہ کر لیں گے. تو آپ دیکھیے کہ جو ہے اس خطے کے اندر ایک اور چیز بڑی جو ہے جو کوریج نہیں ملتی. آج بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سیرین ان کے ہم منصب ہیں احمد الشارہ, ان کے ساتھ طویل گفتگو ہوئی ہے فون کے اوپر, اور بندہ سوچتا ہے کیوں ہو رہی ہے یہ گفتگو. اور یہ شخص جو ہے پہلے القاعدہ کا لیڈر تھا سیریا کے اندر, یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے جس تنظیم نے 9/11 کیا تھا.
لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو وائٹ ہاؤس میں بلایا, بڑی ان کو جو ہے آؤ بھگت ہوئی ان سے, اس سے پہلے وہ جا کے سعودی عرب میں جا کے مل کے بھی آئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ خطے کے ملک جو کہتے ہیں کہ جی امریکہ ہمارا خطہ چلا رہا ہے, تو اب ہم نہیں چلانا چاہتے, آپ چلائیے, ٹھیک ہے, یہ لیجئے, یہ جو ہے چابیاں ہیں اس خطے کی, آپ جو ہے اس کو چلائیے اپنے طور طریقے سے, جہاں ہم سے مدد ہوگی ہم کریں گے. اچھا, یہ اب ایک فریم ورک ہے جس کو ہم امریکہ ترتیب دینا چاہ رہا ہے, لیکن اس میں ایک پرابلم تھا. اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایران ایک جو ہے اس پورے آرکیٹیکچر کے خلاف ہے. ایران اپنا جو ہے اپنے طریقے سے اس خطے کو, اس کی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو آلٹر کرنا چاہ رہا ہے, اس کو ری ڈیزائن کرنا چاہ رہا ہے, ری فارمیٹ کرنا چاہے, کیونکہ ایران بھی ایک امپیریل پاور ہے, امپیریل ایمبیشنز ہیں ان کے بھی, اور وہ عرب دنیا کو کمزور خطہ سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے حزب اللہ کی بھی پش پناہی کی, صدر اسد کی حکومت کو بھی جنرل سنبھالے رکھا, ہوتیوں کو بھی پش پناہی کی, حماس بھی بنائی, عراقی ملیشیاز کا بھی جنرل ساتھ دیا, وغیرہ وغیرہ. تو ایران کو اس میں ایک ڈسرپٹر ہے, جس کی وجہ سے یہ پلان نہیں ترتیب دیا جا سکتا جب تک آپ ایران کو سیٹل نہیں کرتے. تو آتے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھائی ایران سے میں بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں, اگر تم نیوکلیئر ویپنز کے حصول کو چھوڑ دو اور یہ جو بغل بچہ تنظیمیں تم نے بنائی ہوئی ہیں ان کو بھی جو ہے ڈس آرم کر دو, یہ سیاست میں آ جائیں, رکھو تم اپنے تعلقات, بس ان کو اسلحہ مت دو, ٹھیک ہے, یہ ڈسرپٹ نہ کریں, لڑائی جھگڑا نہ کریں, فساد نہ کریں, تو آپ بھی اس ریجنل آرکیٹیکچر کا ایک بہت بڑا پلیئر ہیں, آپ کا بھی ایک مقام ہے, آپ بھی حصہ لیجئے اس کے اندر. تو لیکن وہ ان کو منظور نہیں ہے, کیونکہ ان کی ایک ریولوشنری آئیڈیالوجی ہے, اینٹی امریکنزم ہے, وہ پورے خطے کے اندر جو ہے اپنے طریقے کا ایک نظام رائج کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ تو راضی نہیں تھے. اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر ویپنز کے اوپر بھی جو ہے وہ جو حصول ہے اس کے لیے بھی وہ راضی نہیں ہیں. تو پھر بالآخر کب تک آپ بات چیت کریں گے؟ اسی وجہ سے چنانچہ جنگ ہوئی, پچھلے سال بھی ہوئی, اس سال بھی ہوئی, 2 جنگیں ہو چکی ہیں. تو اب یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ تو بھی ٹائم لے گا, ایران کا معاملہ ٹائم لے گا, اور پھر ایران کے اندر جو اندرونی انتشار ہے جو بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے, اور وہ اب لاوا پک چکا ہے, کیونکہ اب دیکھیے اب یہ جنگ ختم ہوگی نا, تو جو ہے دوبارہ وہی انہی حالات پہ ہم واپس چلے جائیں گے جو اندرونی حالات تھے, جہاں پہلے تو دیکھیں نا جب جنگ ہوتی ہے, ایکسٹرنل کوئی جو ہے نا تھریٹ آتی ہے, تو ملک کے جو اندرونی اختلافات ہو جاتے ہیں وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو ہے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹرنل تھریٹ کو میٹ کریں, اس کے خلاف دفاع کریں اپنا. لیکن جب وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تو جو پرانے آپ کے چلے آ رہے تھے اور جو سسپینڈ ہو چکا تھے اندرونی اختلافات, وہ پھر سے سامنے ابھر کے آتے ہیں. تو آئی تھنک ابھی ایران کو بڑا عرصہ لگے گا کہ کچھ جو ہے وہ کس نہج پہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, یہ ابھی ہمیں نہیں پتا. لیکن خطے کے اندر جو ہے آئی تھنک کہ ترکی, سعودی عرب, پاکستان اور اسرائیل جو ہے آپس میں کیا اگری کرتے ہیں, کیا ڈس اگری کرتے ہیں, یہ خطہ جو ہے اس اگریمنٹ اور ڈس اگریمنٹ کا ایک فنکشن ہوگا. بہت دلچسپ آپ نے یہ نقشہ کھینچا ہے, اور یقیناً اس کا پاکستان کا بھی حوالہ آ گیا, ترکیے کا بھی حوالہ آ گیا, وسطی ایشیا کا لنک جو نکلتا ہے. لیکن کامران, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو سعودی عربیہ اور یو اے ای کا آپس میں پھڈا اب شدید سے شدید ترین ہوتا جا رہا ہے, اور وہاں بھی اب دیکھیں نا, ادھر بھی جو مڈل ایسٹ کی جو مستقبل کا نقشہ جو ابھی تک تو دکھائی دے رہا ہے, اللہ جانے آگے 5 سال میں کیا ہوتا ہے, لیکن ابھی ایز وی اسپیک تو وہاں پہ بڑی کلیئرلی 2 کیمپس کریٹ ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے. دونوں کیمپس امریکہ کے پول کی طرف دیکھتے ہیں جو آپ کا تھیسس ہے, لیکن ایک کیمپ میں اسرائیل, انڈیا, یو اے ای بڑے واضح طور پر, اور پھر ان کا جو اثر ریجن میں صومالی لینڈ اور ادھر ادھر وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرے کیمپ میں پاکستان, سعودی عربیہ, ترکی, قطر کلیئرلی گریویٹیٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اچھا, یہ کوئی کولڈ وار والا معاملہ تو نہیں ہے, وہ دنیا بدل چکی ہے, مگر اس کے مضمرات تو ہیں خود مڈل ایسٹ کے لیے بھی ہیں اور ساؤتھ ایشیا کے لیے بھی ہیں. ساؤتھ ایشیا کے اس لیے کہ ساؤتھ ایشیا کے جو پھڈے ہیں, کشمیر, بلوچستان, یہ وہ اب یہ مڈل ایسٹ سے بھی فین ہوں گے, کیونکہ اگر یو اے ای میں انڈیا
کا ہو رہا ہے اثر، رسوخ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہے، تو ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ what do you foresee happening in let's say short to medium term؟ دیکھیے شارٹ ٹرم میں تو یہ تماشے چلتے رہیں گے. ان کو میں تماشوں کا لفظ اس لیے دیتا ہوں کیونکہ یہ اسٹریٹجکلی سگنیفیکنٹ نہیں ہے. ہاں اس کی میں آپ کو وجہ سمپل سی بتا دیتا ہوں کہ یو اے ای بہت چھوٹا سا ملک ہے. رائٹ. سعودی عرب کے مقابلے میں یو اے ای بہت چھوٹا ہے. اس کی اس کا جو ایویڈنس اگر آپ کو چاہیے کہ جی کس کا پلڑا بھاری ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ جو جنوب کے اندر یمن کے اندر ایک موومنٹ ہے ایس ٹی سی کے نام سے، سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل ہے، وہ سیپریٹسٹ ہیں. ٹھیک ہے، وہ جنوبی یمن کو دوبارہ سے جو ہے بحال کرنا چاہتے ہیں ایک خود مختار ریاست کی صورت میں. وہ ان کو پش بنائی ہے یو اے ای کی. تو انہوں نے سعودی عرب کے ارد گرد کے جو کچھ بارڈر ایریاز پہ قبضہ کر لیا ان کے لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو دباؤ ڈالا سعودی عرب نے یو اے ای کے اوپر، اور یو اے ای نے جو ہے فوراً ان کو جو ہے نا منع کر دیا. جی کوئی ریزسٹنس نہیں شو کی. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ اسمال ٹائم ایکٹس ہیں، یہ ٹیکٹیکل ایشوز ہیں، یہ فلیٹنگ مومنٹس ہیں. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ کچھ یہ جو ہے جرنلزم کی لاجک ہے کہ ہر روز ایک نئی خبر آتی ہے اور اس خبر کو ہم سمجھتے ہیں وہ اٹرنل ہو جاتی ہے. ہاں لیکن there are very few things that are eternal and most things are fleeting. کریکٹ. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یو اے ای جو ہے اس کے اندر اتنا فائر پاور ہے کہ وہ اٹ ول اسٹینڈ اگینسٹ ٹرکی، سعودی عرب اینڈ پاکستان اینڈ جو ہے نا آذربائیجان اینڈ آل دیز کنٹریز. اور پھر اسرائیل کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، اسرائیل کے اندر بھی ایک کریکشن ہونے کی ضرورت ہے. اسرائیل اس وقت بہت اپنے بینڈ وتھ کو میکس کر چکا ہے ملیٹریلی. ساؤتھ لیبنان میں بھی ایک آپریشن چل رہا ہے، سیریا کے اندر بھی چل رہا ہے، ہوتیوں کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے، ایران کے اندر بھی جنگ چل رہی ہے، ویسٹ بینک غازہ میں بھی چل رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ لمٹ ریچ کر چکی ہے آئی ڈی ایف. آئی ڈی ایف دیکھیں، ہم بھول جاتے ہیں اسرائیل ایک بہت چھوٹا ملک ہے، اسرائیل کی فوج چھوٹی ہے. تو اب امریکہ کے ساتھ بھی اب تعلقات شفٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں نا، یہ اگر ایران کی جنگ کو بھی اگر آپ بیچ میں سے ہٹا دیں تو امریکہ میں جو اسرائیل کے حوالے سے بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی اور ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی. تو اسرائیل یہ اسیوم نہیں کر سکتا، اسرائیلی اسٹریٹجسٹ یہ اسیوم نہیں کر سکتے کہ آج جو ہمیں امریکہ کا حمایت حاصل ہے وہ آنے والے سالوں میں ہمارے پاس ہوگی. اور وہ اگر آپ اسرائیل کا بیہیویئر دیکھیں کہ جب سے 1967 کی جنگ کے بعد سے، جب سے یہ امریکہ نے اس کا ساتھ دینا شروع کیا ہے، تو وہ امریکہ کو چیلنج نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو امریکہ ان کو الٹیمیٹلی کہتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں 1991 میں جب یہ ڈائیلاگ چل رہا تھا پی ایل او کے ساتھ، تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں، ہم پیس نہیں کرنا چاہتے پی ایل او کے ساتھ. تو اس وقت جو جارج ہربرٹ واکر بش کی جو انتظامیہ تھی، جو بڑے بش تھے، بش 41، انہوں نے تھریٹن کیا کہ جی ہم تو آپ کے لون گارنٹیز بند کر دیں گے اگر آپ پیس ٹاکس میں نہیں جاتے. تو وہ فوراً مان گئے. ابھی حال ہی میں پچھلے سال صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 12 دن کے بعد سیز فائر کا اعلان کر دیا، تو وہ جہاں جہاز تھے وہیں سے وہ واپس ہو گئے. اس دفعہ بھی جو ہے انہوں نے، امریکہ نے کہا ہم اب سیز فائر کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو ماننا پڑا. کیا وہ ان کو یہ باتیں پسند ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ جاری رہے؟ ہاں، لیکن کیا وہ کر سکتے ہیں امریکہ کے بغیر؟ نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسرائیل کو بھی ریشنلائز کرنا پڑے گا. اسرائیل کے اپنے تحفظات ہیں، ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اب ترکی جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہوں گے، بالخصوص چونکہ ترکی کا اثر رسوخ شام کے اندر بڑھ چکا ہے. اور عرب جو سعودی عرب ہے وہ اس طریقے سے ابراہیم اکارڈ نہیں کر رہا جیسے وہ اکتوبر 7 2023 سے پہلے کر رہا تھا. تو یہ سارے حالات کا تجزیہ اسرائیلی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے. پھر وہاں ایک الیکشن ہونے والا ہے اکتوبر کے اندر، جی، تو اس کے اندر بھی کون ابھر کے سامنے آتا ہے. اسرائیل کے اندر کا انتشار بہت بڑھ چکا ہے، رائٹ اور لیفٹ اور سینٹر کا جو وہ لینڈسکیپ ہے وہ بہت زیادہ فلکس میں ہے.
سو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو آج حالات ہیں ان کی بنا پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوگا. پھر آگے آپ نے بات کی بھارت کی. دیکھیں بھارت جو ہے یہ دس از ٹو فار فار دم. بھارت کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ چین ہے. میں تو یوں بھی نہیں کہوں گا کہ پاکستان ہے, میں تو کہوں گا چین ان کا بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ ان کا بہت بڑا بارڈر لگتا ہے, اور امریکہ کے ساتھ جو چین کی اکوموڈیشن ہو رہی ہے اسٹریٹجک لیول کی, جس کے اوپر میں لکھ بھی چکا ہوں کئی دفعہ, تو وہ ایک لمحہ فکریہ ہے بھارت کے لیے کہ ایک ایسی دنیا کے جس کے اندر امریکہ اور چین ایک انڈرسٹینڈنگ قائم کر لیتے ہیں, اس میں ہم کہاں ہوں گے. جیسے جاپان اس کے بارے میں سوچ رہا ہے, آسٹریلیا اس کے بارے میں سوچ رہا ہے, انڈونیشیا سوچ رہا ہے, فلپینز, تائیوان, ساؤتھ کوریا سب سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. اسی طریقے سے بھارت, تو میں یہ کہنا کہ جی بھارت جو ہے وہ کسی طریقے سے مطلب یہ ایکسس بن گیا ہے یو اے ای کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ. I think again we're getting ahead of ourselves. اگر تعلقات ہیں بڑی اچھی بات ہے, تعلقات ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ روسی اور چینی جو عہدیدار ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری وہ لمٹ لیس فرینڈ شپ ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے کہی, مبارک ہو آپ کو یہ لمٹ لیس فرینڈ شپ. لیکن یہ بتائیے حضور کہ چین کو, اگر چین میں جو قیادت ہے وہ یہ بتائے کہ انہوں نے روس کی کتنی معاونت کی یہ یوکرین کی جنگ میں, کیا کر سکے ان کے لیے. وہ ہار رہے ہیں بھائی جنگ, آپ کے جو ایلائز ہیں آپ ان کے لیے پلیز کچھ جا کے کیجئے. اگر آپ کی لمٹ لیس فرینڈشپ ہے تو کیجئے ان کے لیے کچھ. اسی طریقے سے چین جو ہے وہ وہاں پہ ایک اقتصادی بحران کا شکار ہے, گروتھ ریٹ جو ہے ہاف سے بھی کم گر چکا ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. تو روس کتنی مدد کر رہا ہے چین کے لیے. اس دفعہ ابھی گئے صدر پوٹن کچھ دن کے بعد, جو ایک دن ملاقات ہوئی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور صدر شی جن پنگ کی, تو 2 دن کے بعد وہ بھی پہنچ گئے وہاں پہ کہ 3 دن کے بعد. تو وہاں جا کے وہ کچھ نہیں نکلا. کیوں؟ کیونکہ روس کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ آپ ہماری گیس خریدیے اور برائے کرم جو ہے اس کی پائپ لائن بھی آپ ہی جو ہے نا بنائیے, اس پہ آپ ہی خرچہ کیجیے. تو چینی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو مطلب ہمیں تو اچھا بےہودہ بات ہے. بےہودہ. اچھا اگر میں اس کا جو ہے خلاصہ کروں, جو ابھی ہماری بات ہوئی اور آپ نے, تو اس میں زیادہ شور و غوغا زیادہ ہے, میڈیا کا ہنگامہ زیادہ ہے, اور سبسٹنس کم ہے. بالکل, چاہے وہ اسرائیل یو اے ای کا گٹھ جوڑ ہو یا سعودی عربیہ کے ساتھ چپکلش ہو. میرا بھی ذاتی یہ خیال ہے کہ لانگ ٹرم میں یہ آئرن آؤٹ ہو جائے گی, اسپیشلی سعودی یو اے ای تو زیادہ دیر چل ہی نہیں سکتی اس طرح کی مخاصمت. ایک تو وہ آپ نے صحیح کہا کہ امبیلنس اتنا زیادہ, لیکن ان کے تعلقات دیکھیے, ان کا سرمایہ, ان کے سرمایہ بھی سرمایہ کاری مشترک ہے, خاندانی روابط ہے, مطلب ایک انٹرسٹ کی بات ہے نا. وہ وقتی طور پہ کچھ ہوا ہے گھروں میں, میرے خیال سے بھی ہو جاتا ہے بھائیوں میں بھی, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یو اے ای والے کیسا فیل کر رہے ہیں کہ سعودی عرب نے پاکستانی فوجی اپنے ملک میں بٹھا لیے ہیں. ہاں ظاہری بات ہے, وہ بالکل وہ کیسا فیل کر رہے ہیں. نہیں, وہ فیل بالکل جو بھی کرے, لیکن وہ پاکستان کے ساتھ وہ زیادتی تو کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے پیسے مانگ لیے کامران, جو کہ انتہائی شرمناک حرکت تھی. خیر ہم نے بھی واپس کر کے تو ان کو ٹھنڈا کر دیا, لیکن اب وہ جو لوگوں کو نکال رہے ہیں, اسپیشلی شیعز جو ہیں, یہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں سے ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ اب تو سننے میں آیا کہ وہ کچھ واپس بھی چلے گئے. اب یہ میں آپ کو یہی بتاؤں کہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اب میں آنیسٹلی میں نے اس کے اوپر کوشش کی ہے کہ فیکٹس کی جانکاری کی جائے. کافی دنوں سے, ہفتوں سے میری ٹیم نے بھی کوشش کی ہے. کچھ لوگوں کا پتہ لگتا ہے کہ وہ واقع نکالے گئے, لیکن بہت سارے لوگوں کا جو نکلنا ہے وہ بہت افسانوی بھی ہے, یعنی کہ اٹ از ویری جسے کہنا چاہیے ایگزیجریٹڈ. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کی طرف کچھ سرد موہری جو ہے وہ اس کا ہم فلیٹنگ مومنٹ ہے سر, فلیٹنگ مومنٹ ہے اس کو زیادہ. ہاں, کیونکہ دیکھیں اس خطے میں رہنا ہے نا ان کو, ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت یو اے ای کا امپیریٹو کیا ہے. یو اے ای کے 2 امپیریٹو ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز کا جو ایشو ہوا ہے, اس کے بعد ہمیں جو فجیرہ کی لائن ہے, ایسی بہت ساری اور لائنیں بنانی ہیں تاکہ جو آبنائے ہورمز ہے اس کے اوپر ہمارا انحصار بالکل زیرو ہو جائے. جی ٹھیک ہے, پہلا تو ان کا یہ امپیریٹو ہے. ٹھیک. دوسرا امپیریٹو ان کا یہ ہے کہ وہ تو ابو دھابی کا ہے نا, کیونکہ ابو دھابی جو ہے کیپٹل ہے, ابو دھابی سب سے بڑی وہ ایمریٹ ہے اور تیل وہیں پہ ہے.
جو دبئی ایمریٹ ہے وہ تو ایک فائنینشیل ہب ہے نا دنیا کا. جی. اب ان کا کیا امپیریٹو ہے؟ ان کا امپیریٹو یہ ہے کہ یار چلو چھوڑو, بھول جاؤ یہ جنگ ہوئی, یہ ہم وی آر گڈ فار بزنس, پلیز ڈونٹ ٹیک یور بزنس اوے فرام ہیئر. ٹھیک ہے, تو ان کا یہ ہے ایشو. تو ایسے میں وہ اسرائیل کیا کرے گا, بھارت کیا کرے گا, پاکستان کے ساتھ وہ کیا کریں گے, شیعہ ورکرز کو نکالیں گے, یہ سب چھوٹی موٹی خبریں ہیں. یہ جو ہے یہ شاید سرخیاں بنتی ہیں اور پھر جو ہے وہ اگلے دن کی نیوز میں جو ہے وہ ہمارے کاروبار میں, انالیسس کے کاروبار میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بات کا اگر آپ تعاقب کر رہے ہیں, کسی خبر کا, تو یہ بتائیے کہ اس کو آج سے 5 دن بعد کون یاد کرے گا, چاہے کہ آج سے 5 مہینے کے بعد کسی کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیز آر فلیٹنگ مومنٹس. بگر آرکیٹیکچر جو یہ ہے کہ یو اے ای جو ہے اس کو تیل بیچنا ہے اور اپنی فائنینشیل سروسز کا ہب قائم رکھنا ہے. اب جو کچھ بھی وہ ہو سکے گا وہ اس کے لیے وہ کریں گے. باقی ادھر ادھر کی جو ہے وہ آپ 80-20 کا رول لگا لیں کہ 80% اس پہ فوکس ہوگا, 20% جو ہے آپ چھوٹے موٹے جو ہے نا اپنا تماشے لگاتے رہیں گے. تماشا لگاتے رہیں گے, بالکل. اچھا, تو بہرحال سو شوڈ پاکستان بی ورڈ ان فیئرنیس, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ادر دین جو بھی ہماری وہاں پہ انفلوئنس وغیرہ اپنی جگہ, اصل ایک اور جو ایشو ہے کامران, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے 5 سے 6 ارب ڈالرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں یو اے ای سے. مطلب یو اے ای, سعودی عربیہ, گلف سے 52% آف ٹوٹل ریمیٹنسز آتے ہیں, اور وہ لائف لائن ہے پاکستانی ہاؤس ہولڈز کی, ایز یو نو رادر ویل. تو کیا شوڈ وی بی ورڈ؟ وی شوڈ بی کنسرنڈ. ٹھیک ہے, ورڈ تو بہت ہی وہ میں سمجھتا ہوں ایکسٹریم ورڈ ہو جاتا ہے. اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, یو اے ای جو ہے اگر اس طریقے سے بڑے پیمانے پہ ایکسپیٹ ورکرز کو نکالنا شروع کر دے گا تو اپنا نقصان کرے گا نا. یہ سگنل کیا جا رہا ہے دنیا کو کہ یہ ملک از ناٹ گڈ فار بزنس. بالکل یہی جا رہا ہے, یہ میسج جا رہا ہے نا. وہ یہ کیوں کریں گے؟ بالکل. انلیس کہ ان کا کوئی واقعی کوئی سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہے جو کہ بالکل ہی ان کو مجبور کر دیا گیا ہے. ورنہ بڑے پیمانے پہ وہ کسی بھی ملک کے ورکرز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی, وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں پہ قانون کے مطابق چلیے, کوئی سیاست ویاست مت کیجیے, آپ بھی پیسہ کمائیے, ہم بھی کما رہے ہیں. رائٹ, بالکل. یہ ہے نا کانٹریکٹ. تو اگر وہ یہ اس طریقے سے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیں گے تو وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں بیٹھ کے. I don't think کہ جو ہے they are going to do that. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا جو آبادی ہے, وہ جو نیشنلز کی آبادی ہے جن کے پاس سٹیزن شپ ہے, وہ تو بہت چھوٹی آبادی ہے. زیادہ تر آبادی تو وہاں ایکسپیٹس کی ہے. آج اگر آپ جو ہے پاکستانی شیعوں کو نکال دیتے ہیں, ہاں, تو کل کو آپ باقی لوگ کہیں گے یار یہاں سے نکلو. دیٹس ٹرو, ٹھیک ہے, بالکل ایسی بات ہے. وہ کوئی اور جگہ دیکھنا شروع کر دیں گے. بالکل تو بالکل بالکل. یہ چیز آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ بی ورڈ اباؤٹ دس. آئی تھنک کہ ہمیں اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, there are 2-3 things that Pakistan has to be concerned about. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ مشرق وسطیٰ میں اب آپ نے کھیلنا ہے کیونکہ آپ کے مفاد میں ہے, ایران کا بارڈر لگتا ہے آپ کے ساتھ, اسی وجہ سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بھائی امریکہ جانے اور ایران جانے, سعودی عرب جانے اور ایران جانے. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو بی دیئر, کیونکہ اگر اس سارے سعودی عرب اور امریکہ اور ایران کے درمیان کے جو تعلقات ہیں اس کی وجہ سے حالات ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں کہ ایران کی اندر انسٹیبلٹی آ جاتی ہے, حکومت جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہو جاتی ہے, ریاست, تو وہ پورا نزلہ آپ پہ گرے گا. جو پہلے سے ہی آپ کا مغربی پٹی جو ہے دریائے سندھ کے اس پار کا جتنے علاقے ہیں وہ آلریڈی انسٹیبل ہیں. یو کانٹ افورڈ دیٹ. ٹھیک ہے نا. تو اب اسی وجہ سے آپ شامل ہیں, آپ ڈس انگیج نہیں کر سکتے. سعودی عرب نے کہا بھائی ہمیں آپ کی ضرورت ہے, آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی سی یو لیٹر. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہہ سکتے آپ. ٹھیک, سو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر امریکہ نے کہا بورڈ آف پیس میں آ جاؤ, تو آپ نے کہا جی بالکل ضرور آئیں گے. اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ یو ول بی لانگ ٹرم انوالوڈ ان دی مڈل ایسٹ. یہ کوئی 9 سالوں کی بات نہیں ہے, یہ دہائیوں پہ جو ہے نا محیط اب جو ہے سلسلہ ہوگا. سو جو ایشو ہے وہ یہ ہے
کہ آپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو پریپیئر ٹو بی ایبل ٹو ڈیل ود سعودی عرب اور ترکی کے درمیان جو مطلب جو ڈفرینسز ہیں ان کو بھی آپ نے نیویگیٹ کرنا ہے. ہم ابھی بات کر رہے تھے یو اے ای اور سعودی عرب کے ڈفرینسز کو. اس سے بڑے پیمانے پہ ترکی اور یو اے سعودی عرب کے ڈفرینسز ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ابھی نظر نہیں آتے لیکن وہ ہیں کیونکہ ان کی تاریخ ایسی ہے, ان کے انٹرسٹ ڈائیورج کرتے ہیں. اسی اور اس سے بڑھ کے آپ کو اسرائیل کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا کسی طریقے سے. تو یہ جو بیان آ گیا جو ہے وہ اپنا جو ڈیفنس منسٹر نے خواجہ آصف صاحب کی, دیکھیں جی ہم تو یہ ان کو مانتے ہی نہیں, تو یہ نہیں کرتے تو وہ نہیں کرتے. دیکھیں سیاسی طور پہ یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی unpopular on this issue, you don't want to be on the wrong side of the public. I get that. But یہ کب تک چلے گا؟ ایونچولی آپ کو اپنی جو امپیریٹیوز ہیں, جو کمپلشنز ہیں, ان کو عوامی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کے ساتھ سنکرونائز کرنا ہے. دی پاکستانی لیڈرشپ should start talking about this with the people of Pakistan today, if not yesterday. کہ جی آگے چل کے اگر ہم فلسطینیوں کے لیے کچھ کر پائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ انگیج کرنا ہے. اب وہ کیا ہے انگیجمنٹ, کیا ہم دوست بن جائیں گے, سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے, یہ ساری ڈیٹیلز ہیں. اس پہ ہم بہت زیادہ ورک اپ ہو جاتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی ویلڈ فار آل کنٹریز دا ورلڈ ایکسیپٹ فار اسرائیل, ٹھیک ہے. تو یہ سب میرے نزدیک جو ہے اگین فلیٹنگ مومنٹس ہیں. These are really not the issue. The issue is you will have to work with them. You will work with them, with Israel, with Saudi, with Turkey and others. تو آپ کو اس کے لیے تیاری کرنی ہے. دوسری طرف ایران کس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, ابھی بھی ایران از ناٹ آؤٹ آف دا وڈس, ٹھیک ہے. ایران کے اندر جو اندرونی حالات ہیں, جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے, وہ کس کروٹ جو ہے یا کس نہج پہ جو ہے نا اس ملک کو لے کے جاتے ہیں, یہ آپ کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. تو آپ کو اس کے لیے بھی تیاری رکھنی ہے. پھر یہ ہے کہ آلریڈی آپ کے جو جیسے میں نے عرض کیا مغربی پٹی جو ہے, جہاں افغانستان کے اندر بھی جو ہے ایک ہاسٹائل اینٹی ہے جو اب روس سے اسلحہ لے رہی ہے, آپ کو اس کو بھی مینیج کرنا ہے. بھارت کے ساتھ آپ نے ٹیمپریچر ٹھنڈا کرنا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے جو دو بڑے ایلائز ہیں, جو دنیا کی دو بڑی طاقتیں ہیں, امریکہ اور چین, وہ انڈرسٹینڈنگ کی جانب جا رہے ہیں. تو اس میں بھی آپ کا کوئی فائدہ ہے, اس فائدے کو اٹھائیے. So how will Pakistan benefit from a US-China understanding? How will Pakistan manage this engagement in the Middle East? And how will Pakistan worry about its Western patti? یہ چیزیں جو ہیں پاکستان کے اسٹریٹجسٹ, پاکستان میں کہتا ہوں پوری قوم کو اس کے اوپر جو ہے انوالو ہونے کی ضرورت ہے, پبلک ڈبیٹ ہونے کی ضرورت ہے. فضول میں وقت گزار رہے ہیں کہ جی امریکہ کا زوال آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. سیریس کانورسیشن کی ضرورت ہے. مطلب جو ہے کہ یہ if you're going to be a major league geopolitical player, تو آپ کو وہاں پہ یہ اس طرح کی جو چھوٹی سوچ ہے اس سے ہٹ کے آگے بڑھنا ہے. بالکل. I think that's where we are. That's where we are. Kamran, thank you. We'll just continue this inshallah. اگلی نشست میں آپ کی آمد ہمیشہ کی طرح is very very informative and very useful I would say, اور I'm sure کہ ناظرین بھی بہت کچھ نئی پرسپیکٹیوز پر غور کریں گے جو آپ پیش کر رہے ہیں.